يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کون سی چیز کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ وحسن الخلق. ایک تو اللہ کا ڈر اور دوسرے نمبر پہ اچھا اخلاق. یہ دو چیزیں لوگوں کو کثرت کے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جو ترازو اللہ نے لگانا ہے، جو ترازو اتنا بڑا ہے، اس ترازو کے صرف ایک پلڑے کے اندر اگر ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ رکھ دینے کے باوجود بھی اس ترازو کا ایک پلڑا بھی نہیں بڑھتا، اتنا بڑا وہ ترازو ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس ترازو میں سب سے جو وزنی چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھے اخلاق کا وزن اس ترازو میں سب اعمال سے بڑھ کے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جنت میں ایک اعلیٰ گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سا بندہ؟ لمن حسن خلقہ، جو بندہ اپنا اخلاق اچھا بنا لے۔ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں جنت میں اس کو ایک اعلیٰ گھر، اعلیٰ محل اللہ سے لے کے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، تمہارے اندر بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق بہترین ہو۔ جو اخلاق میں بہترین، وہ لوگوں میں سے بھی سب سے بہترین ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے محبوب علیہ السلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کا اخلاق بڑے ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد آتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ پہ جانیں قربان کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، اولادیں قربان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب وجہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاق بڑا ہی نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بھی سخت طبیعت والے ہوتے، اگر آپ کا اخلاق بھی سختی والا ہوتا، تو میرے محبوب یہ سارے کے سارے ہی آپ کے پاس سے چلے جاتے، آپ کے پاس کوئی بھی نہ بیٹھتا۔ تو یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک انمول پہلو ہے کہ لوگوں اپنا اخلاق اعلیٰ بناؤ، اپنا اخلاق اچھا بناؤ۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج دیکھو امتی کا اخلاق کیسا ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اخلاق باہر لوگوں کے ساتھ تو بڑا ہی کمال کا ہوتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ جی جی کر کے بولتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ بڑا میٹھا سا بولتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ بولتا ہے تو بڑے اچھے اخلاق سے بولتا ہے، باہر لوگوں سے، دوستوں سے بات کرے تو بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے الفاظ سے، بڑے اچھے لہجے سے بات کرتا ہے۔ لیکن بھائی آج کے خطبے کے اندر یہ سیکھنا ہے کہ اپنے اخلاق کا آغاز اپنے گھر سے کرو۔ اخلاق کا پتہ آپ کے گھر سے چلتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ جیسا آپ کا اخلاق اپنے گھر والوں سے ہوگا نا، حقیقت کے اندر آپ کا اخلاق وہی ہے۔ یہ نہیں کہ باہر آپ لوگوں کے ساتھ بڑا میٹھا بولیں اور گھر آ کے آپ کا غصہ ہی ختم نہ ہو، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔
اخلاق وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بھی اخلاق ہو۔ میٹھی زبان کا پتہ تو تب چلے نا کہ جب آپ کی یہ زبان میٹھی گھر والوں کے ساتھ بھی ہو۔ گھر میں آتا ہے، والدین کے ساتھ دیکھو اس کا اخلاق کیسا ہے۔ فلا تقل لہما اف، اللہ فرماتے ہیں والدین کو تم نے اف تک بھی نہیں کہنا ہے، والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اوہو ابو جی یہ کیا کر دیا ہے، اوہو امی جی آپ نے کیا کہہ دیے ہے۔ فلا تقل لہما اف، والدین کے ساتھ تمہارا اخلاق ایسا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ لیکن یہ کیا اخلاق ہے کہ باہر تو بڑی مشہور ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، باہر بڑا مشہور ہے، یہ دوستوں کے بڑا کام آنے والا ہے، باہر بڑی مشہور ہے، یہ بڑا ہی خدمت خلق میں آگے آگے ہوتا ہے، باہر بڑا ہی اس کا مشہور ہے کہ یہ تو لوگوں کے بڑا کام آنے والا ہے۔ لیکن گھر میں والدین کے ساتھ اس کا اخلاق دیکھو کیسا ہے۔ 6 بھائی ہیں، سارا کچھ ہے، گھر بھی اپنے اپنے موجود ہیں، ان کے کاروبار بھی اچھے ہیں، پیسے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ہر سہولت پاس موجود ہے۔ لیکن کیا ہے، والدین کبھی اس بیٹے کے گھر میں دھکے کھاتے ہیں، کبھی کہتا ہے آپ فلاں کے گھر میں نہیں چلے جاتے، آپ فلاں بھائی کے گھر میں چلے جاؤ، فلاں بیٹے کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ گھر میں والدین کے ساتھ اس کا اخلاق یہ ہے کہ والدین بیچارے ڈرتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرتے، اس کو سمجھاتے، اس کو واعظ کرتے، والدین ڈرتے ہیں کہیں بیٹا ہے بڑا ہو گیا ہے، اب آگے سے آنکھیں نہ دکھانا شروع ہو جائے، اب آگے سے گالیاں نکالنا شروع نہ ہو جائے، اب آگے سے ہمارے ساتھ ہی بدتمیزی کرنی شروع نہ ہو جائے۔ کئی والدین تو ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر میں نے اس کو کچھ کہہ دیا نا، کہیں ایسا نہ ہو آگے سے مجھے گالیاں نکالنا شروع نہ کر دے۔ والدین ڈرتے ہیں، یہ گھر میں اخلاق ہے۔ آفس میں یہ بیٹھا ہے اور اس کی تنخواہ لاکھ سے اب اوپر ہو گئی ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو والدین ہیں میں ان کو چلاتا ہوں، میں گھر چلا رہا ہوں، گھر میں پیسے لا رہا ہوں، یہ کھانا، یہ سہولتیں، یہ نعمتیں ساری گھر میں چیزیں میں خرید کے لاتا ہوں۔ اب یہ والدین کو صاف لفظوں میں کہتا ہے اے ابو جان جب میرے آفس میں آؤ نا تو میرے آفس میں آ کے آپ نے یہ نہیں بتانا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری تو انسلٹ ہو جائے گی، میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ آپ نے آ کے یہ ہرگز نہیں بتانا کہ یہ میرا بیٹا لگتا ہے، میں اس کا باپ لگتا ہوں، لوگوں کے درمیان میری کیا عزت رہ جائے گی کہ یہ تیرا باپ ہے۔ او بھائی یہی تمہاری اصل عزت ہے، یہ نہ ہوتا تو تمہاری کوئی عزت نہ ہوتی، یہ ہے تو تمہاری عزت ہے، یہ ہے تو تمہاری شان ہے، یہ نہ ہوتا تو تمہاری ذرے کے برابر بھی عزت نہ ہوتی معاشرے میں۔ تو اخلاق اپنے گھر سے شروع کرو، اخلاق کا آغاز اپنے گھر سے شروع کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ آج بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے ہر انسان جانتا ہے، بہنوں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی داستان آپ نے سن رکھی ہے، یوسف علیہ السلام پہ بڑے بڑے ظلم کیے گئے تھے۔ آج ہمارے بہن بھائی تو اگر تھوڑا بہت بھی ظلم کر دے نا، اونچ نیچ ہو جائے، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، جینا مرنا اپنے سگے بہن بھائیوں سے ختم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میری چارپائی کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، کہتا ہے مر جاؤں تو میرا چہرہ بھی دیکھنے نہ آنا، مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی نہ پڑھنے آنا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ سگے بھائی کو کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ سگی بہن کو کہہ رہا ہے۔ سنو یوسف علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کون سا ظلم تھا جو یوسف علیہ السلام پہ ان کے بھائیوں نے نہیں تھا کیا۔ بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، مارا بھی ہے، کنویں میں پھینک دیے ہے،
بیچ دیے ہے۔ یوسف علیہ السلام منڈیوں کے اندر بکتے رہے ہیں، یوسف علیہ السلام لوگوں کے غلام رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ان ظلموں کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا۔ جیلوں میں گئے، جیل میں کسی کے سامنے بات نہیں کی ہے، منڈیوں میں بکتے رہے ہیں، لوگوں کے غلام رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کے یہ ظلموں میں سے ایک ظلم بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، کسی کو اتنا بھی نہیں بتایا کہ یہ مجھ پہ ظلم کرنے والے میرے سگے بھائی ہیں۔ یہ تو ہم ہیں نا کہ بیٹھ جائے نا کسی کے پاس، اپنے ہی سگے بہن بھائیوں کی ساری ہسٹری بیان کر دیتے ہیں، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں نے یہ معاملہ کر دیا، فلاں میرا فلاں حصہ کھا گیا، فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کر دیے ہیں۔ نہیں بھائی، اگر ظلم ہو جائے تو معاف کر دیا کرو، دل بڑا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیے ہیں، آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ بھی معاف کر دیا کرو، یہ اچھا اخلاق ہے۔ باہر کے اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں اگر گھر میں اخلاق ٹھیک نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے اچھے اخلاق کا آغاز گھر سے کیا ہے، تو اخلاق کا آغاز بندے کا گھر سے ہوتا ہے۔ والدین سے اچھا سلوک ہو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک ہو، گھر میں آتا ہے تو بچے سارے سہم جاتے ہیں، گھر میں آتا ہے تو بچے سارے ڈر جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، بچوں کے ساتھ بھی پیار کرو، بچوں کے ساتھ بھی شفقت والا معاملہ کرو، اپنے بچوں کو بھی وقت دو، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دو۔ کیا آج وقت آ گیا ہے کہ کاروبار میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں، کئی گھر ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں ان کے پاس ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو دے لیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کی تربیت ہی کر لیں۔ بھائی، جو تربیت باپ نے کرنی ہے، جو تربیت اپنے بچوں کی باپ کر سکتا ہے، وہ باہر استاد نہیں کر سکتا۔ ہم نے چھوڑ دیے ہے، سکول جائیں گے سیکھ لیں گے، یہ مسجد میں جائیں گے قاری صاحب سکھا دیں گے۔ نہیں بھائی، آپ نے بھی وقت دینا ہے، آپ نے بھی ٹائم دینا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالو، گھر میں آؤ، اپنے بچوں کو بھی وقت دو، ان کے پاس بیٹھو، ان کو قرآن سناؤ، قرآن سنو، حدیث سناؤ، حدیث سنو، ان کے ساتھ کوئی دینی گفتگو کیا کرو۔ بچوں کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی شفقت والا، پیار والا، محبت والا معاملہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک صحابی ہیں اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بڑا ایک عجیب سا محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چومتے بھی ہیں، آپ کا پیار بھی کرتے ہیں بچوں سے، اتنی شفقت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، آپ بچوں کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، آپ بچوں کو وقت بھی دیتے ہیں، آپ کا نواسہ لگتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان لی عشرۃ من الولد، آقا اللہ نے مجھے 10 بچے عطا کیے ہیں، لیکن میں نے تو اپنے 10 بچوں میں سے آج تک کسی کا منہ چوما ہی نہیں ہے۔ آقا 10 بچوں میں سے میں نے تو کسی کو آج تک بوسہ نہیں دیا، میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا ہے، میں نے کسی کو اٹھایا نہیں ہے، چوما نہیں ہے، ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، سن لو میرے صحابی، یاد رکھو، انہ لا یرحم من لا یرحم، فرمایا جو بچوں پہ رحم نہ کرے اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ جو رحم کرنے والا نہ ہو، جس کا دل اتنا ہی سخت ہو گیا ہو کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کرے،
جس کا دل اتنا ہی پتھر ہو گیا ہو کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں انہو لا یرحم من لا یرحم، فرمایا پھر اللہ بھی ایسے بندے پہ رحم نہیں کرتا جو بچوں پہ رحم نہ کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں قدم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرماتی ہیں دیہاتی لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ آقا آپ لوگ اپنے بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم تو اپنے بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں پھر اس کے اندر میرا کیا قصور ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم کو ہی اٹھا لیا ہوا ہے، اللہ نے تمہارے دلوں سے نرمی ختم کر دی ہوئی ہے، اس کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بچوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا اخلاق ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہو، بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہو، گھر کی جو خواتین ہیں، آپ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ میں نے عرض کیا نا بھائی وہ بندہ بہترین نہیں ہے جس کا اخلاق باہر تو بڑا ہی کمال کا ہے لیکن گھر میں اس کا اخلاق کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں آتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، گھر میں آتا ہے بچوں پہ غصہ کرتا ہے، بیوی پہ غصہ کرتا ہے، والدین پہ غصہ کرتا ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا پتہ تب چلے گا جب آپ کا اخلاق اپنے گھر والوں سے بھی اچھا ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے تو نبی علیہ السلام کی کیا گھر میں مصروفیت ہوا کرتی تھی، آقا گھر میں آ کے کیا کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے، گھر کے کام بھی آپ کر لیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں اگر بکریوں کا دودھ دونے والا ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام بکریوں کا دودھ بھی دو لیا کرتے تھے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام ہیں کہ اگر جوتا ٹوٹ جایا کرتا تو میرے محبوب جوتا بھی سی لیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں اگر پانی کا مشکیزہ بھرنے والا ہے اٹھانے والا ہے میرے محبوب یہ بھی کام کر دیا کرتے۔ فرماتی ہیں اگر لباس کہیں سے پھٹ گیا ہے لباس خراب ہو جایا کرتا نا تو میرے محبوب اپنے ہاتھوں سے اپنا لباس اپنے کپڑے ان پہ خود ہی پابند لگا لیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں اپنا کوئی بھی کام ہوتا اکثر نبی پاک علیہ السلام اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے۔ فرماتی ہیں اگر کپڑے میلے ہو گئے ہیں میرے محبوب علیہ السلام اپنے کپڑوں کو بھی خود ہی دھو لیا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ زندگی کے کئی سال گزارے، کئی سال زندگی گزاری اپنے محبوب کے ساتھ، لیکن قربان جاؤں ما عاب فی الطعام قط، میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہاں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کھا لیا کرتے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ خاموش رہا کرتے چھوڑ دیا کرتے، لیکن ما عاب فی الطعام قط میرے محبوب نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا تھا۔ کیوں؟ اگر کھانے کے اندر عیب نکالا جائے تو کھانا پکانے والیوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہنوں کو تکلیف ہوگی، بیویوں کو تکلیف ہوگی، ماں نے کھانا تیار کیے ہے ماں کا دل دکھ جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالا ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کا اخلاق گھر میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب سفر پہ نکلتے نا
تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، آپ قرآن ڈالتے، تو جس بیوی کا نام نکل آیا کرتا نبی پاک علیہ السلام اپنی اس بیوی کو ساتھ سفر میں لے جایا کرتے۔ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے سفر میں نکلنا تھا تو نبی علیہ السلام نے قرآن ڈالا اپنی بیویوں کے درمیان، نام میرا نکل آیا۔ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مجھے سفر میں ساتھ لے گئے۔ معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان دنوں نا میں بڑی دبلی پتلی سی تھی، جسم پہ اتنا گوشت نہیں تھا۔ فرماتی ہیں اتنا میرا وزن نہیں تھا، میں ہلکی پھلکی تھی، میں اتنا میرے جسم پہ گوشت نہیں تھا۔ فرماتی ہیں کہ ہم چل رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے نا لوگوں سے کہا کہ ذرا تم آگے چلے جاؤ، تم آگے آگے چلو۔ تو معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام مجھے فرمانے لگے عائش آؤ ہم دونوں مل کے نا دوڑ لگاتے ہیں۔ معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا میرے ساتھ مل کے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ میں ذرا پتلی سی تھی، میرے جسم پہ اتنا گوشت نہیں تھا، میں نبی پاک علیہ السلام سے آگے نکل گئی، میں آگے نکل گئی، نبی پاک علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ فرماتی ہیں ایک دن دوبارہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے پھر سفر پہ نکلنا تھا، مجھے یہ واقعہ بھول گیا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پھر سفر پہ نکلنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے قرآن ڈالا، میرا نام نکل آیا تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں گئی، آقا کے ساتھ صحابہ بھی چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم آگے چلے جاؤ، میرے صحابہ تم ذرا آگے آگے چلو۔ معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ آؤ آج پھر مل کے دوڑ لگاتے ہیں، اور دیکھو تو صحیح میرے محبوب کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا پیارا ہے۔ آج میں نے عرض کیا نا باہر دوستوں کے ساتھ اتنی میٹھی زبان، لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق، باہر بڑے خدمت خلق کے کام کر رہے، باہر بڑی لوگوں کی خدمت کر رہے، باہر دوستوں کے بڑے کام آ رہا ہے، اور گھر میں بیوی کے ساتھ غصہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ گھر میں آتا ہے والدین کو برا کہتا ہے، گھر میں آتا ہے بچوں پہ روک ڈالتا رہتا ہے، گھر میں آتا ہے بچوں کے ساتھ سختی کرتا رہتا ہے۔ یہ کیا اخلاق ہے؟ سنو اخلاق یہ ہے جب اخلاق کا آغاز گھر سے کیا جائے۔ عائشہ آؤ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ فرماتی ہیں وہ دن جو تھے نا ان دنوں میرے جسم پہ ذرا گوشت آ گیا تھا، یعنی میں موٹی ہو گئی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دوڑ لگانی جب میں نے شروع کی نا، نبی پاک علیہ السلام آگے نکل گئے تو میں پیچھے رہ گئی۔ فرماتی ہیں جب میں پیچھے سے آ کے نبی پاک علیہ السلام کو ملی تو میرے محبوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی بھی کر لیا کرتے تھے۔ ہمارا تو غصہ ہی ٹھنڈا نہیں نہ ہوتا، تو نبی پاک علیہ السلام گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی بھی کر لیا کرتے، مزاح بھی کر لیا کرتے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ پہلے تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا ہوں، آج حساب برابر ہو گیا ہے، آج وہ بدلہ پورا ہو گیا، آج حساب برابر ہو گیا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا اخلاق ہے اپنے گھر میں۔ تو اخلاق کا آغاز بھائی اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا بنائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نا اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گھر میں موجود تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، ایک دوسری بیوی نے نا کھانا تیار کیا۔ اب ظاہر ہے بڑے غربت والے ایام ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی گھروں میں غربت ہوا کرتی تھی کہ معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتی ہے نا ایک چاند، دو چاند، تین چاند گزر جایا کرتے، گھر میں چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا، بڑی بڑی غربت ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں تین چاند گزر جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے 9 گھر ہیں، 9 گھروں میں ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا، اتنی غربت ہوتی تھی۔ کئی دنوں کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد کوئی اچھا کھانا گھر میں تیار ہوتا تھا تو دوسری بیوی نے کھانا تیار کیا تو اس نے سوچا کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی بھیج دیتی ہوں، اچھا کھانا آج گھر میں پک گیا ہے تو چلو نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں تو موجود نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام دوسری بیوی کے گھر میں موجود ہے تو چلو میں برتن میں ڈال کے دیتی ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھیجتی ہوں غلام کو، تو آقا بھی آج یہ کھانا کھا لیں گے۔ اس نے ایسے ہی کیا، پیالے کے اندر اس کھانے کو ڈال دیا، غلام کو، خادم کو بھیجا، جاؤ فلاں بیوی کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں
اور جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھانا لے جاؤ۔ جب خادم پہنچا نا اس بیوی کے گھر میں، اس اہلیہ کے نبی پاک علیہ السلام کی اس بیوی کے گھر میں خادم پہنچا ہے، کھانا دیا، کھانا پیش کر دیا، بیوی بھی کھڑی ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی پاس موجود ہے۔ بیوی کو غصہ آ گیا، اور غصہ اس وجہ سے آیا کہ میرے گھر میں ہے نبی پاک علیہ السلام، باڑی نبی پاک علیہ السلام کی آج میرے گھر میں ہے، اور کھانا دوسرے گھر سے کیوں آئے؟ نبی پاک علیہ السلام کو کھانا تو آج میں نے کھلانا ہے، نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں ہے، میری باری ہے، ظاہر ہے کھانا بھی میرا ہی کھلانا بنتا ہے، کھانا بھی میرا پکانا بنتا ہے، لیکن یہ کھانا باہر دوسرے گھر سے کیوں آ گیا ہے؟ غصہ آ گیا بیوی کو۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ بیوی، کئی حدیثوں کے اندر مختلف الفاظ ہیں، کسی حدیث کے اندر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، کسی حدیث کے اندر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، کسی حدیث کے اندر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بیوی کو غصہ آیا، ہاتھ دے مارا کھانے پہ، پیالے کو زمین پہ دے مارا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا ہے، کھانا بھی گر گیا ہے۔ اخلاق دیکھیے گا میرے محبوب علیہ السلام کا۔ آج میں نے عرض کیا نا، یہ ہمارا اخلاق صرف باہر تک ہی رہ گیا ہے، گھر میں آتے اخلاق ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا میرے محبوب علیہ السلام کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ بیوی نے کیا کیا؟ ہاتھ مار کے کھانا بھی گرا دیے ہے، برتن بھی توڑ دیے ہے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام، حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ آقا نے ایک جملہ کیا، ایک لفظ کیا، ایک حرف بھی اپنی بیوی کو نہیں بولا ہے۔ یہ کیا کر دی ہے؟ پیالہ کیوں توڑ دی ہے؟ کھانا کیوں گرا دی ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایک لفظ کیا، ایک حرف بھی آپ نے نہیں بولا ہے، بلکہ قربان جاؤں گا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا اعلیٰ اخلاق ہے، کتنا عظیم اخلاق ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا خادم بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اتنا بھی نہیں کہا کہ تم نے پیالہ توڑا ہے، اٹھو اٹھو ہاں ذرا، اب یہ کھانا بھی اٹھاؤ، برتن بھی اٹھاؤ، بلکہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں بولا کہ تم اٹھاؤ، بلکہ میرے محبوب اپنی جگہ سے خود اٹھے ہیں، خود اٹھ کے میرے محبوب علیہ السلام نے اس پیالے کو جوڑا ہے، خادم کو بھیجا ہے، جاؤ چاندی کی تار لے کے آؤ، اس تار کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام پیالے کو جوڑ رہے ہیں، سلائی کر رہے ہیں، اور ساتھ میرے محبوب علیہ السلام اس کھانے کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کھانے کو اب کھا لو، اور آقا فرماتے ہیں یہ ٹوٹا ہوا برتن اب تم رکھ لو، جو اچھا صحیح سلامت برتن ہے وہ دوسری بیوی کے گھر میں بھیج دیا جائے۔ جی ہے میرے محبوب علیہ السلام کا اخلاق۔ اخلاق کا آغاز بھائی گھر سے ہوتا ہے، اپنے اچھے اخلاق کا آغاز اپنے گھر سے کرو۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ آخری بات اور بات ختم کرے، علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے لگتے ہیں، ان کے پوتے زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کا لقب ہے۔ گھر میں نا ایک لونڈی تھی، لونڈی کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، برتن نیچے زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا، تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جب غصہ لونڈی نے دیکھا نا، تو جانتی تھی یہ لوگ بڑے عظیم ہیں، قرآن ان پہ اثر کرتا ہے، حدیث ان پہ اثر کرتی ہے، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، قرآن و حدیث فوراً ان پہ اثر کرتا ہے۔ لونڈی بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے جب دیکھا کہ ان کو غصہ آ گیا ہے تو لونڈی نے ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت کا حصہ پڑھ دیا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ تو فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں، میرے خاص جو بندے ہیں نا، وہ تو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ جب اتنا سنا نا تو فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فوراً غصے کو پی گئے۔ لونڈی نے آگے والا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ تو آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں وہ میرے بندوں کو معاف بھی کرنے والے ہیں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ کو معاف بھی کر دیا، تو اس نے آگے والا حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ میرے بندوں پہ احسان بھی کرنے والے ہیں۔ فرمانے لگے فَاذْهَبِي أَنْتِ حُرَّةٌ،
جاؤ چلی جاؤ، آج کے بعد میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم پہ احسان کر دیے ہے۔ یہ نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا، زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا گھر کا اخلاق تھا۔ گھر میں نوکروں کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ، خادموں کے ساتھ یہ اخلاق ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہمارا والدین کے ساتھ یہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ہمارا بیوی کے ساتھ یہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے، بچوں کے ساتھ یہ اخلاق ٹھیک ہی نہیں ہے، آج بہن بھائیوں کے ساتھ یہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آقا فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، جو اپنا اخلاق اچھا بنا لے گا نا، میں اس کو جنت میں ایک اعلیٰ محل اللہ سے لے کے دوں گا۔ تو بھائی آئیں، یہ اعلیٰ محل ہم بھی لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم اپنا اخلاق اچھا بنا لیں گے۔ تو اچھے اخلاق کا پتہ تب ہی چلے گا جب ہمارا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔